بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم هو المولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا ہم شکر احسان مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیے، اس کائنات میں رہنے والے جتنے انسان ہیں، اتنے انسانوں کی ضروریات کے لیے جو چیزیں درکار ہو سکتی تھی موسم کے اعتبار سے، چاہے وہ سرما کا موسم ہو، موسم گرما ہو یا موسم بارہ ہو، یہ موسم انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اگر سرما کا موسم نہیں آتا، موسم گرما نہیں ہوتا اور موسم بارہ کا کوئی نظم نہیں ہوتا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا پاسبل کوئی متبادل مل سکتا تھا، یا اس کی زندگی گزارنا پاسبل ہو سکتا تھا، ممکن ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کاملہ کے طفیل اس کائنات میں رہنے والے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی ہے بحیثیت انسان کے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی عنایت مخصوص نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ انسان اس کی مان کر زندگی گزارے یا اس کی نافرمانی میں زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا اس پوری کائنات کو، جس میں چرند پرند، حیوانات، انسان، جمادات، پیڑ پہاڑ، سورج، چاند، تارے، کھیت کھلیان، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور تنے تنا بنایا۔ اس کے بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا مددگار یا معاون کوآپریٹو نہیں ہے، وہ تنے تنا اس نے بنایا۔ اور یہ اس لیے کہ حضرت انسان جس کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ جا کر کے اللہ رب العالمین کی مرضیات کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے، اور کل دوبارہ اس کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، کن کاموں سے منع کیا، رب کائنات کی ناراضگی کہاں پر ہے، کیا ہے، یہ سارے معاملات کو بتانے کے لیے رب کائنات نے مختلف دور میں مختلف نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، میسنجروں کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر کے وہ ساری تعلیمات اپنی امت کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے، اس دور میں جو انسان ہو سکتے تھے ان کے سامنے بغیر کم زیادہ کیے پیش فرمایا۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے اخیر میں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی طرف سے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول کی حیثیت سے تشریف لائے، اور آپ نے وہ تعلیمات جو اس کے پہلے دی گئی تھی، کہیں کچھ کمی بیشی ہوں گی، مکمل تعلیم، مکمل نظام حیات، مکمل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے بغیر کم زیادہ کیے پیش فرمائی، اور یہ کہا کہ اے لوگوں، اگر تم اس کلمے کو مانتے ہو، اس احکام کو مانتے ہو، اس تعلیم کو مانتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو، میرے طریقے پر عمل کرتے ہو، تو رب کائنات تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی داروغہ بن کے بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ مرضی نہ مرضی آپ کو یہ تعلیمات ماننا پڑے گی۔ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے اس قسم سے پکڑ کر رکھی ہے اور اس قسم سے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرما دی۔ آج کے ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عجیب صورتحال ہے اہل ایمان کی بھی۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ البقرہ کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا یہی ارشاد ہے کہ اور ہم نے تمہیں اس طرح انصاف کرنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر گواہ ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینا، حق بات کو پیش کرنا، اور یہی طرز عمل بندے مومن کا تا حیات رہنا چاہیے کہ وہ ہر مرتبہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے احساس ذمہ داری اپنے اندر اجاگر کرتے ہوئے اور اس کو عدالت میں، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جواب دہی کا جو تصور ہے وہ بھی اپنے ذہن میں مستحضر رکھ کے کسی کام کو کرے ہوئے۔ اگر کوئی بندہ اس اعتبار سے کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے اندر لازمی طور پر ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پھر ایک جگہ کہا گیا کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اور تمہارے اندر لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہے، تم نیکیوں کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہترین امت ہے۔ کہیں پر کہا گیا کہ ہمارے اندر ایک ایسا گروپ لازماً ہونا چاہیے، اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے برپا اسی لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی پیش کرو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس زاویے سے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے ان حالات میں اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہم کو ماننا پڑے گی کہ ہم سے خامیاں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کمزوریاں ہمارے سب کے اندر ہیں، ہم اس اعمال کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں یا اس اعمال کو نہیں کر رہے ہیں، جانے انجانے میں نہیں کر رہے ہیں جو اعمال مقصود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا جو غصہ ہے وہ بھڑک بھی رہا ہے، رب کائنات بندوں کی پکڑ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایمان ہونے کے بعد ہماری گرفت کیوں ہو رہی، ہم پر یہ حالات کیوں آ رہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے۔ اس غلطی میں آپ بھی شامل ہیں اور ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ہمارا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل کچھ بھی نہیں ہے، سارے کام ہم کر رہے ہیں، برائی تم ہی کر رہے ہو۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر خرابی تمہارے اندر ہے تو خرابی ہمارے اندر بھی ہے۔
ہم دونوں اگر ان چیزوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی، تو بہت سارا بگاڑ ہمارے اندر سے دور ہو سکتا ہے۔ مگر آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم لوگوں کے طالب علم کے زمانے میں 1964 کا دور تھا، وہ جب مدرسے میں داخل ہوئے تو قریب میں مسجد تھی، مرکز کی مسجد تھی، دعوت کا کام نیا نیا شروع ہوا تھا۔ یاد آ گئی وہ بات، جماعتیں آتی تھی، ظہر کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ اب وہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا اور وہ کہتا کہ لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے اور تم میں کے نیک لوگ بھی اگر دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ زمانہ، اس دور کے اندر تو سب طرف ہریالی تھی، ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ بھئی اس وقت تو ماحول بالکل خوشگوار ہے، سارے حالات معمول کے مطابق چل رہے ہیں، اخوت، محبت، بھائی چارہ، آمدنیوں میں برکت، بیماریاں جو آج کے دور میں ہیں یہ کبھی سنتے بھی نہیں تھے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں انگلیوں میں درد ہو رہا ہے، یہ انگلی رک جاتی ہے، ڈاکٹر بتا رہا ہے، تو بولے آپ کو شوگر ہے کیا؟ بولے تصور نہیں تھا، بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں، تصور نہیں تھا۔ بولے یار سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اساتذہ سے کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں؟ تو ہمارے اساتذہ بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ واقعات بتایا کرتے تھے، پھر بھی ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ جیسی جیسی تعلیم بڑھی، عمر بڑھی اور ہم لوگ وہ چار دیواری سے نکل کے میدان میں آئے، مسجدوں مدرسوں کے معاملات سے وابستہ ہوئے، اور جیسے جیسے حالات دیکھ رہے ہیں تو آج کے ان حالات میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دنیا کے کہی ہوئی ساری باتیں غلط اور بے بنیاد ثابت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے اس میں بال سے بھی باریک اگر کوئی انسان یہ بولے تو کوئی نعوذ باللہ کمی واقع نہیں ہو سکتی، وہ بالکل برحق ہے اور وہ ہونے ہی ہے۔ وہ اس دور میں ہوئی تھی، ایک دور اچھا ہوا، پھر اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تعلیمات بالکل برحق ثابت ہو رہی ہیں۔ آج کے ان حالات میں چند سالوں سے جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے علم میں لائی جا رہی ہیں، ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ بیماریاں ایسی ایسی بتائی گئی کہ کبھی ہم نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، کبھی نام سنا تھا ہم نے؟ ابھی ایک بیماری آئی تھی 18 میں، کون سی تھی وہ؟ بولیے نا، کرونا، سنے تھے کبھی؟ سب بند، عجیب صورتحال، مسجدیں بند، عبادت گاہیں بند، مسجد بند، مندر بند، خانقاہ بند، عیدگاہ بند، گرودوارے بند، سارے جتنے لوگوں کی عبادت گاہیں سب بند، نہیں بولے جا نہیں سکتے۔ ہم سے کہا جاتا تھا کہ بھئی کم سے کم سال میں ایک مرتبہ انسان کو زکام ہونا چاہیے، اس سے وہ فریش رہتا ہے۔ اب وہاں پر معاملہ ایسا تھا کہ ذرا بھی کہیں چھینک آئی تو پولیس آ جا رہی ہے، بولے کیا؟ بولے کرونا کا پیشنٹ ہے، اور اچھے اچھے صحت مند بیچارے پیر سے چل کے جا رہے ہیں، صحت مند، ہمارے ایسے گئے تو ایک الگ بات تھی کہ بھئی چلو ان کی عمریں ہو گئی ہے، صحت مند جا رہے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد اس کے اوپر واپس لایا جا رہا ہے۔ کیا؟ بولے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موجودہ حالات کی روشنی میں ہم اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، ہماری طاقت سے، ہمارے اقتدار سے، ہمارے پیسوں سے
کسی دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے، اور میں کوشش یہ کروں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ کل مجھے رب کائنات کے سامنے جواب دینا پڑے۔ موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو دن گزر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ وہ طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان میں بظاہر اتحاد نہیں ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بہرحال نقصان پہنچایا جائے، اس میں وہ خوش ہیں۔ اور ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم مواد فراہم کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی تازہ یہ الیکشن کا دور ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کہیں کے ممبر نہیں، اس کے پرچارک نہیں، اس کی مخالفت میں، اس کی موافقت میں یہ ہم بولنے والے نہیں۔ جو چیزیں چل رہی ہیں، کچھ چیزوں پر روشنی ضرور ڈالیں گے۔ ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم کسی مخصوص پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، کسی مخصوص پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت انسان کے اس سیکولر ملک میں جو پارٹیاں وہ سب ہماری ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن یہ بھی حق ہے کہ ان پارٹیوں سے ایک بڑا طبقہ ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے۔ ووٹنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے، ووٹنگ ہونا ہے، مطلب یہ ہے کہ گواہی آپ کو دینا ہے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے وارڈ میں، ہمارے حلقے میں کون ایسا بندہ ہے، وہ کسی بھی ذات کا، کسی بھی سماج کا ہو سکتا، جو ہر ایک کو لے کر کے چلتا ہے، بھائی چارے کا ماحول بناتا ہے، ہر ایک کی ضروریات میں وہ حاضر رہتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے علاقے کا ماحول پیسفل ہے۔ ہر انسان کو اختیار ہے، ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کا 100% استعمال کریں۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے کا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ بھائی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، مجھ سے کسی نے کہا نہیں، اور وہ چمبر بناس کی فکر میں ہے کہ اگر مجھے کچھ ملے گا، گاڑی آئے گی، رکشا آئے گی تو میں جاؤں گا۔ جانے دیجیے، ان کا انتظار مت کریے، اپنا ووٹ کا حق آپ استعمال کریے، ووٹ کا پرسنٹیج آپ اپنا بڑھائیے، کسی کے انتظار میں مت رہیے۔ اگر ووٹنگ کا پرسنٹیج بڑھے گا، ووٹنگ ہم کریں گے، ہمارے نام کے آگے نشان ہوگا، وہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ بھئی اس مرتبہ فلاں ایریے سے، فلاں علاقے سے کتنے لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے، کس کو کیا ہے، کس کو کرنا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت میں نہیں بولیں گے۔ جو کھلے ہوئے دشمن ہیں، جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، بول کر کے اپنا وقت ضائع کرنا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو پورا حق ہے، کس کو آپ کو کامیاب کرانا ہے، کس کو نہیں کرانا ہے، مشورہ کیجئے، گھر میں بڑوں سے مشورہ کیجئے، اور اس کے بعد اپنے ووٹ کا حق اپنے ووٹوں کو ان کے حق میں استعمال کیجیے۔ اگر ہمارا ووٹ ہو رہا ہے، نشان لگ رہا ہے، سمجھ میں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ لسٹ بن رہی ہے کہ بھئی ہم نے ووٹ دیا، ہم زندہ ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بات آئی سامنے، مختلف مسائل چل رہے ہیں، ووٹر لسٹ سے نام کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے ایک مرحلہ ہمارے ملک میں آیا NRC کا، CAA کا، NRP کا، اور اس میں دشمنان اسلام پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے، پوری طاقت اور قوت لگا کر کے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، یہ NRC اسی کی ایک کڑی ہے، ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ اب تو اوپن جو ہے بستیوں پر
حملے کر رہے ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اس ملک کا نہیں ہے، پڑوسی کسی ملک کا ہے۔ مظالم ہو رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، اس غلط کو کوئی غلط بولنے والا نہیں۔ وہ لوگ جن کے آبا اور اجداد یہی پیدا ہوئے، یہیں کے رہنے والے ہیں، ان سے سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے کہ آپ سند بتائیے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بولے 2002 کی ووٹر لسٹ نکالیے، اگر اس میں آپ کا نام ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ بھائی 2002 کی ووٹر لسٹ کا معاملہ آیا کہ نہیں سامنے؟ آیا کہ نہیں؟ راشن لانے نہیں جا رہے، راشن کینسل ہو جا رہا، ووٹ دینے نہیں جا رہے، وہ نام اس میں سے کٹ جائے گا۔ بھائی یہ بندہ تو کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بولے بھائی میرے ووٹ سے کیا ہوگا، میں دوں نہیں دوں کیا فرق پڑتا۔ آپ وہ چھوڑ دیجیے، آپ جس کو آپ کو ووٹ دینا ہے، آپ کا یہ قانونی حق ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہیں کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، اس کے حق میں کیجیے، لیکن ووٹ کا استعمال کیجیے۔ اپنے علاقے کا ووٹنگ کا پرسنٹیج بڑھائیے۔ آپ آج آپ دیکھیے کہ یہ الیکشن چند دن کے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوئی قانون ساز کونسل کا الیکشن نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور نہ ہی اسمبلی کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کیا ہوگا، اس سے کارپوریٹر جائیں گے کہ بھئی آپ کی جو بنیادی سہولتیں ہیں، مثلا نل ہے، صحیح وقت پر پانی آنا، صاف ستھرا پانی آنا، پانی کی مقدار میں اضافہ ہونا، وقفے وقفے سے جیسا چل رہا ہے نہیں ہونا، محلے کی صاف صفائی کرنا، کچرا ہٹانا، ڈرینیج کا نظام درست کروانا، لائٹیں لگوانا، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ وہاں بیٹھ کے کوئی قانون بنا رہے کیا؟ یہی سب بنیادی خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو ملکی سطح پر دیکھ رہے ہیں، شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بھائی بھائی کے ساتھ آپس میں ایسا لڑ رہا ہے، ایسے حملے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی کھلڑی اڑائی جا رہی ہے، اس میں سب شامل ہیں، پڑھے لکھے بھی اور جاہل بھی، سب وہی کام کر رہے ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ وہ نوجوان جنہوں نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے، کچھ حالات ہو رہے ہیں، لوگ آ کر ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ ہوا، یہ اتنے لوگ ہمارے کیمرے میں آئے، اس میں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے جیالے نوجوان ہمارے ہیں جن کے دودھ کے دانت گرے نہیں، ابھی ان کا ووٹر لسٹ میں پہلی دوسری مرتبہ نام آیا، کچھ لوگوں کا نام بھی نہیں آیا اور ان کا نام لسٹ کے اندر آ گیا۔ ہم لوگوں نے بہت بھگتا ہے، جیلوں میں بھی گئے ماشاءاللہ، یہی مسجد اسی کی نسبت سے، لاک اپ میں بھی رہے، 3 سال 6 سال 12 سال اور 18 سال مقدمات بھی لڑے۔ ہم نے اس راستے کو دیکھا ہے کہ صرف ہمارے نام جایا کرتے تھے، اور جب معاملہ بگڑا تو اس کا شکار ہم ہوئے۔ تو یہ ہمارے پیارے نوجوان، بھولے بھالے معصوم نوجوان، کسی ایک پارٹی سے کوئی وابستہ ہے، اس کی ہمدردی اس کے دل میں، کسی کے دل میں دوسرے کی ہمدردی ہے۔ ارے وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تم آپس میں کیوں لڑ کے اپنا سیاہ خراب کر رہے ہو؟ بولے دیکھو یہ بچے ہیں، ان کو تو ہم اٹھائیں گے، ان کے اوپر کاروائی کریں گے۔ یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں اور اوپن بتا رہا ہوں، اس میں کسی کی حمایت کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو تاریخ طے ہو، جو آپ کے پسند کا امیدوار ہے، پھر وہ کسی ذات کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی پارٹی کا ہو، آپ کو پسند ہے آپ جائیے۔ ہمارے علماء کرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کرے تو بھی برے، نہیں کرے تو بھی برے، بولے تو بولے انہوں تو ممبر رسول سے سیاست کی باتیں کرتے، بولے ان کو کیا حق پہنچتا، اگر یہ ہمارے خلاف ہے تو دوسرے کو لا کے کھڑا کر دیے، یہ ہمارے فیور میں ہے، بولے ارے اللہ کے بندو حق بتائیے،
سچ بتائیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ملت کا، ہماری ملت کا ہر اہل ایمان بہت صحیح چیز. اور خاص طور پر میں تو نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ کے دور سے ہم گزر چکے ہیں. جسم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو ہم سے بتا ہی نہیں سکتے، جہاں پر ڈنڈے برسائے گئے، جہاں پر ہم کو الٹی بندوق کر کے مارا بھی گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ نوجوان، یہ ملت اسلامیہ کی امانت ہے. ابھی ملے آپ کو بہت سارے کام اپنے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اسلام کے لیے آپ کو انجام دینا ہے. بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر رکھی ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ زندہ باد مرد آباد کے محفلوں میں نہ جائیں. اپنی تعلیم پر، اپنے ایجوکیشن پر، پھر وہ ایجوکیشن اصلی تعلیم کا ہو یا دینی تعلیم کا ہو، پوری توجہ اس کے اوپر مرکوز کیجیے. بچے کالج میں داخلہ لیے ہوئے ہیں، رات 2 بجے تک گھر نہیں آ رہے ہیں، صبح 9 بجے کا کالج ہے، کہہ رہے ہیں کہ دادا ابا ہم کو صبح 8 بجے اٹھا دینا، ہمارا 9 بجے کالج ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اٹھا کے لے جا رہے ہیں ہم. ارے اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، 5 منٹ بھائی، 10 منٹ دو کالج آپ کا. کیا ملا آپ کو؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ بس وہ میرا پسندیدہ، یہ میرا جو ہے ناپسندیدہ. اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، ختم کرو. اس سے فائدہ نہیں ہے. آپ کی اپنی زندگی آپ دیکھیے، آپ کے اوپر آپ کی ہونے والی بیوی یا جو بیوی موجود ہے، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے ماں باپ، آپ کے اپنے رشتے دار، آپ کے اپنے خانہ، آپ کے اپنے محلے والے، آپ کے اپنے شہر والے موجود ہیں. ان کا سب کا آپ کے اوپر حق ہے. آپ ایسے نہیں ہیں کہ بس یوں الٹ پائے آٹومیٹک پیدا ہو گئے اور دلیل دینا پڑ رہی کہ بھئی اللہ بھی ہے. آپ ان میں سے نہیں ہیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری ملت میں وہ جیالے بھی پیدا کیے ہیں جو باقاعدہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بغیر غصے کے، بغیر چیخ پکار کیے ہوئے، بغیر کسی قسم کا دعویٰ کیے ہوئے، ایک بڑی عمر کا آدمی اعتراض کر رہا ہے اور ہماری ملت کا جیالہ عالم دین بہت ہی سنجیدگی سے اور بہت ہی متانت سے اس کو مطمئن کر رہا ہے. اس کے بدلے میں جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کی دلیل سن کر کے اس بات کے لیے مجبور ہیں کہ اس میں سے ایک بڑے طبقے نے ایمان قبول کر لیا. آپ کی ذمہ داری ہے وہ. آپ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں خاص طور پر اس موقع پر یہ چند دن بچے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، کسی پارٹی سے کھڑے ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں. خطبہ نکاح کے موقع پر سورہ نساء کی جو آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں. کسی سماج کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی کا ماننے والا ہو، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے پیش فرمایا. اور خاص طور پر اگر اہل ایمان ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. بھئی یہ چند دنوں کا نشہ ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو تاریخ متعین ہے، اس تاریخ پر جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب اگر اس کی اور ڈیٹیل میں گئے کہ دیکھیے اس مرتبہ الیکشن اورنگ آباد میں اور پورے مہاراشٹر میں پینل سسٹم سے ہو رہا ہے. مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ پینل سسٹم جو بنایا گیا ہے تو اس میں اگر ہماری، اس کے پہلے جہاں 1 ہوتا تھا کہ بھئی یہ وارڈ ہے، چھوٹا وارڈ ہے اور اس میں ایک پارٹی کا ایک ہی آدمی کھڑا ہے، تو 20 امیدوار آ سکتے تھے.
یہ آتے تھے، یہ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ پینل سسٹم کے اندر آپ دیکھیے کہ اس میں تعداد کم ہوں گی اچھے لوگوں کی. اب غنڈہ گردی چل رہی ہے، دادا گیری چل رہی ہے، مار دھوڑ چل رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارا سیوا نہیں ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے. کم سے کم ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے اس میں 4 لوگوں کا پینل بنا ہوا ہے، ان کی نشانیاں ہیں. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ نام، ان کو نام بتاؤ، ان کو سمجھاؤ نشانی. جو پڑھے لکھے ان کو یہ کہو کہ بھائی 4 جگہ آپ کو ووٹ کرنا ہے اور ہمارا پرسنٹیج بڑھنا چاہیے، کسی کے بھی حق میں ہو پرسنٹیج ہمارے ووٹوں کا بڑھنا چاہیے. کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا کہا، کس نے کیا بولا، اس کو چھوڑ دیں اللہ کے اوپر، چھوڑ دیں اس کو. رب العالمین جب گرفت کرتے ہیں اور پکڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. بڑے بڑے ظالم جابر، بڑے بڑے جو حکمران اور بہت ہی اپنے منہ میں لمبی زبان رکھنے والے، بہت زیادہ بولنے والے، غلط کو سچ ثابت کرنے والے، نبوت کا، رسالت کا مذاق اڑانے والے، صحابہ کرام کو برا بولنے والے، صحابیات کو امہات المومنین پر الزام رکھنے والے بہت سارے آئے اور چلے گئے. کیا سورہ نساء کی سورہ نور کی وہ آیت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ واجر کریم. یہ ساری آیتیں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ آج کے اس نازک ماحول میں ہم انتہائی صبر سے، ضبط سے، امن سے اور اطمینان سے اپنی زندگی پر دھبا نہ لگاتے ہوئے، اپنے سیار کو خراب نہ کرتے ہوئے خاموش ہیں. جس سے ہم کو اتفاق ہے ہم اپنے ووٹ کا استعمال اس کے حق میں جا کے کریں. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں کسی کا ممبر نہیں، مجھے کسی کے خلاف بولنا نہیں، مجھے کسی کی حمایت میں بولنا نہیں. ایک جنرل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمدردیاں ہیں. دل میں چاہ رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں کا سیار نہ بگڑے. میں حق کی گواہی دوں، سچی بات کروں. چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، چند دنوں کو اس معاملے کو ہم خاموشی سے گزار لیں، ماحول خراب نہ کریں، ماحول خراب نہ ہونے دیں. فجر کی نماز کو لازم کر لیں کہ انشاءاللہ میں فجر کی نماز پابندی سے پڑھوں گا اور اپنے رب سے دعا مانگوں گا، اے رب العالمین اس ملک میں اہل ایمان کے لیے آسانیوں کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. چندے کا اعلان ابھی باقی ہے. اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری عیدگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، وقت کی جائیدادوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما، اور ہمارے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کے ماحول کو پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین شکل صورتیں پیدا فرما. ہم اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگے. چند دن کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دشمنیاں باقی نہیں رہنا چاہیے. ایک دوسرے کو آگے بڑھ کے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے میرے بھائیوں. اور آنے والے جو مسائل ہیں، جو ملکی سطح کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اس قسم کی پالیسی اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کا ہونے والا الیکشن بہت ہی مثالی ہوگا. علماء کرام بتا رہے ہیں، جگہ جگہ پر یہ بات بھی چلائی جا رہی ہے. ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے. ممبر رسول سے کوئی امام کسی کینڈیڈیٹ کی، کسی پارٹی کی نہ حمایت کر رہا ہے، نہ کرے گا، نہ مخالفت کرے گا. آپ اپنے طور پر کریے اور بھائی چارے کو، ہم سب ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، رشتے دار ہیں، پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو. کم از کم ہمارے اپنے آپس کے ماحول کو ہم خراب نہ ہونے دیں. اور خاص طور سے نوجوان بچے اور وہ بچے جو اسکول اور کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان سے میری درد مندانہ اپیل ہے
کہ بیٹا آپ جو ہے کم از کم ان سارے جھگڑوں سے دور رہیں اور اپنے اختیار کی حفاظت کریں، اپنے کیریکٹر کو بنائیں، اپنے کیریکٹر کو ان کی انتظامیہ کی لسٹ میں جانے نہ دیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہونے والے الیکشن میں امن و سلامتی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، پورے ملک میں امن و سلامتی کی اللہ رب العالمین شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، اور ہر ایمان والے کی آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے رب کائنات حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 آیتوں کی روشنی میں پیش فرمائی۔ کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو مجھے آپ کو سمجھنے کی اور ہم دونوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ایک نظام یہاں پر جو چل رہا ہے مسجد جمیل بیگ کے ذریعے آپ حضرات کے تعاون سے، یہاں پر آنے والے شہر میں جو مریض ہیں ان کے رشتہ داروں کو، ان کے ورثہ کو 2 وقت مفت میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 12-14 سال میں بغیر باہر کوئی سفیر کے بھیجے سے، بغیر گورنمنٹ کی مدد لیے کہ آپ حضرات کے تعاون سے لاکھوں لوگوں نے یہاں سے کھانا کھایا ہے، اور ابھی کھا ہی رہے ہیں۔ روزانہ کتنے لوگ کھا رہے ہیں مولانا؟ 2000 لوگ صبح شام یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں۔ اس میں دھرم کا، ذات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر سماج کا آدمی، ہر ذات کا آدمی یہاں پر پہنچتا ہے، اور ان کو یہاں سے آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے جو کھانا تیار ہوتا ہے ان کو مفت میں دیا جاتا ہے۔ اور گھاٹی کے علاوہ شہر کے کچھ ایسے بھی ہمارے علم میں ہاسپٹل ہیں، 15-20 ہاسپٹل، جہاں پر یہاں سے باقاعدہ کھانا پہنچایا جاتا ہے، وہاں کے مریضوں کو یہاں بلایا نہیں جاتا، یہ کھانا ان کا اس دواخانے میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی اگلے حلال کی آمدنی کو اللہ رب العالمین نے صحیح جگہ پر قبول کیا ہے، اور صحیح جگہ پر آپ کی آمدنی لگ رہی ہے، اور اس سے جو بھوکے ہیں، اندازہ لگائیے آپ، کبھی ہم لوگوں پر بھی پڑتی ہے کہ ہم ایسے مقام پر نکلتے ہیں کہ پیسہ جیب میں ہونے کے باوجود کھانے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا دے دیتا ہے تو انسان کے جسم کا رواں رواں اس کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہے، کچھ اللہ رب العالمین کے ایسے بھی بندے ہیں جو مصلیان جمیل بیگ ہیں، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو باقاعدہ خاموشی سے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی لوگوں کے نیک اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی مخالفت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو سر سبزی اور شادابی عطا فرمائی۔ ہم کھلے عام اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، ہمارے نکاح کے معاملات اور ہماری دیگر ضروریات ہم عین اسلام کے مطابق میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں انجام دے رہے ہیں۔ مسجد جمیل بیگ ایک ایسا سینٹر آپ لوگوں نے منتخب کیا ہے جہاں پر اس کھانے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آتی رہتی ہے۔ میں صرف اتنی دعا کروں گا کہ ہمارے جو بھائی جس درجے میں بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی رقم آپ دیں، جس درجے میں حصہ لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اور اگر کوئی کسی بھائی کو بتاتا ہے کہ بھئی وہاں جا کر کے آپ تعاون کیجئے، تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بتانے کو قبول فرمائے، اور انہی نیک اعمال کی برکت سے اللہ رب العالمین آنے والی مصیبتوں سے اہل ایمان کی، اس شہر کی اور پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔